روایتوں کے مطابق آپ نے جانوروں کے ایک ریوڑ کے اندر جانوروں کی کھال پید کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی آپ پکڑے گئے۔ اسی طرح جب آپ کو روک لیا گیا تو پھر بار بار روکنے کے بعد حاکم وقت نے گرفتار کر کے تھوڑی سختی کرنا چاہیے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملا جامی کے اس عشق کی وجہ سے 20ویں بار حاکم مدینہ سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو نے شاید یہ سمجھا ہے کہ یہ بندہ بے ادب ہے اس لیے اس کو آنے سے روکا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ تو ادب کے اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ جو اشعار یہ لکھ کے لا رہا ہے، اگر اس نے محبت و عشق سے سرشار ہو کر وہ اشعار میری بارگاہ میں پیش کر دیے تو ان اشعار کے سننے کے بعد تقاضا اس بات کا یہ ہوگا کہ مجھے اپنی قبر انور سے باہر نکل کر اس بندے کا استقبال کرنا پڑے گا اور مصافحہ کرنا پڑے گا۔ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو عشق رسول کی دولت بھی دے، مکے اور مدینے جانے کی طرف بھی عطا کرے، اور جنہیں آج ہم الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ انہیں ادب کرنے کی توفیق بخشے، اور یہاں سے جائیں اس سرزمین پر قدم رکھیں تو پھر سراپا ادب بن جائیں۔ یہاں سے جاتے ہوئے بھی جبین نیاز جھک جانی چاہیے، نگاہوں کے اندر گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کا تصور رہنا چاہیے، اور وہاں جا کر مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے بھی اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جن گلیوں سے آپ گزر رہے ہیں یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سے ایک بار آقا دو جہاں بھی گزرے تھے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی گندگی، کوئی غلاظت، کوئی اس طرح کی چیز پھینک دی جائے جس چیز کی وجہ سے مدینے کا تقدس پامال ہو۔ مکے کا بھی احترام، مدینے کا بھی احترام، اور وہاں اونچا بولنے سے بھی گریز، وہاں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو حضور علیہ السلام کی ناراضگی کا باعث بنے۔ وہاں جائیں اور وہاں جا کر ادب سے اپنی جبین نیاز جھکا کے اور دل کو متوجہ رکھیں ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنا بھی اپنا معمول بنائیں۔ جب اپنی زبان سے کوئی جملہ، کوئی کلمہ آپ نکالیں تو اس بات کا خوب خیال رکھیں کہ یہ ایک ایک کلمہ یہ لکھا جا رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جملہ میری زبان سے ایسا نکل جائے جس جملے کی وجہ سے اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے حافظ صاحب کو بخیر و عافیت، ان کی اہلیہ کو، ان کو بخیر و عافیت مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر پہنچنے، مناسک عمرہ بطریق احسن ادا کرنے، اور پھر صحت اور عافیت کے ساتھ واپس اپنے وطن لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا یہ جتنا عمل ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے کرم اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکے اور مدینے کی لگن نصیب فرمائے، اور یہ محبت اور لگن اللہ تعالیٰ منیر سلطانی صاحب کے خاندان اور پھر خاندان سے نسل در نسل اللہ تعالیٰ یہ محبت منتقل فرمائے۔ اگرچہ بات ادب کی ہو رہی ہے اور میں دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں، دونوں طرف بزرگ شخصیات تشریف فرما ہے، میرے برادر مکرم جناب الحاج حافظ محمد عبدالرشید صاحب کا برکات منالیہ، آپ بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے بہنوئی اور بزرگ جناب قاری اسد رضی صاحب چشتی بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ جہاں بیٹھتا ہے بادشاہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آج کل کے دور کی بات ہے نا کہ وہ تخت کی ضرورت نہیں رہی، تخت و تاج اب ختم ہو گئے، نہ بادشاہ کے سروں پہ تاج نظر آتا ہے نہ بال نظر آتے ہیں، اب تو بادشاہوں میں ویسے ہی گدے ہوتے ہیں، ان کے سروں پہ تاج ہوتے ہی نہیں اور نہ نیچے تخت ہوتے، تو بادشاہ باہر جا نشین جب جہاں بھی وہ بیٹھیں گے وہاں وہ بادشاہی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور حافظ عبدالرشید صاحب اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے دو داماد ہیں اور دونوں ہی ہیرے ہیں ماشاءاللہ، اور دونوں ہی اجمل ہیں، دونوں ہی اجمل ہیں، ہیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشیں، محنتیں، مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنے کرم اور اپنی رحمت سے قاری اسد علی چشتی صاحب نے ہزاروں کی تعداد میں ان کے بھی ماشاءاللہ شاگرد ہیں، دور دراز دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ بھی
قاری صاحب کے شاگرد ہیں اور قاری صاحب کے بغیر یہ عمرے پہ جا رہے ہیں. حالانکہ قاری صاحب کی روٹین یہی ہے کہ کسی شاگرد کو معاف نہیں کرتے. تو یہ ایک کی خوش قسمتی ہے کہ قاری صاحب نے کوئی اجازت دے دی ہے جانے کی. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. دونوں بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. جنید صاحب ہیں اس مسجد کے امام صاحب ہیں جنید صاحب، وہ مجھے اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ نے میرا کوئی ذکر نہیں کیا. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی ہوں. تو یہ بھی ماشاءاللہ 8واں سیمسٹر انہوں نے کلیئر کر دیا ہے. یہ صرف امام صاحب نہیں ہیں، یہ اب عالم دین ہو گئے، اہم اسلامیات کے برابر ان کی تعلیم ہو گئی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل روشن اور تابناک کرے اور اپنے کرم اور اپنے رحمت سے انہیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری